السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ خیبر پختونخوا میں فوج کے اختیارات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ قانون جس کے تحت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں فوج کارروائیاں کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، شرپسندوں کے خلاف، اس قانون کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپنر بیٹسمین سہیل آفریدی نے۔ یہ وہ قانون ہے جس قانون کو پشاور ہائی کورٹ نے 2019 میں کالعدم قرار دیا تھا، مگر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے سپریم کورٹ سے اس قانون کو واپس بحال کروایا تھا، اور آج وہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیں۔ وہ قانون ہے کیا، اس میں کیا کیا کہا گیا ہے، کیسے کیسے اختیارات ہیں فوج کے پاس، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک اور اعلان کیا گیا ہے سہیل آفریدی کی جانب سے، اور وہ اعلان ایسے ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ دے مارے، یعنی 9 مئی اور ریڈیو پاکستان کو جلائے جانے کا جو واقعہ تھا 9 مئی کو، اس کے خلاف کمیشن بنایا جائے گا۔ یہ اعلان علی امین گنڈاپور بھی کر چکے، لیکن انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا تھا۔ صوبائی اسمبلی نے قراردادیں بھی منظور کی تھی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو اب جب 9 مئی 2023 کو گزرے، کوئی 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، تو کیا اب یہ تحقیقات جو ہے وہ ممکن ہے؟ اور وہ جن CCTV فوٹیجز کو سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ اگر ہوں گی تھیں تو کہیں دستیاب ہوں گی، ان کو مل جائیں گی؟ یعنی یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اصل بات جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ سارا کچھ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے۔ اور دوسرا وہ تو کیونکہ PTI نے خود اس قانون کو واپس بحال کروایا تھا سپریم کورٹ سے، تو اب ان کو کیا تکلیف ہے اس قانون سے، اس کے اوپر آتے ہیں۔ تحریک انصاف آپریشنز کے دہشت گردوں کے خلاف جو خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہے۔ ریسنٹلی امن جرگہ کروایا 2-3 دن پہلے اسمبلی میں اسپیکر کی جانب سے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں شریک تھی، اور اس میں کوئی ایک جو 15 نکات اعلامیہ تھا، کسی ایک نقطے میں بھی آپریشن روکنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ زور دیا گیا تھا صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی بہتر کوآرڈینیشن کے اوپر، زور دیا گیا تھا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تناؤ ختم ہو۔ اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ تناؤ جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات ہوتی ہے، اور امن جرگے میں فوج کو نکالنے کی بات اس لیے نہیں کی گئی تھی کیونکہ علی امین سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا تحریک انصاف اس ڈیمانڈ پر نہیں آئی۔ اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں، CTD کو مضبوط کرنا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کرنا، پولیس کو زیادہ ویل ایکوپڈ کرنا، اور دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں پہلے پولیس اور CTD کو استعمال کرنا، جو کہ ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن جہاں کہا گیا کہ جہاں ضرورت ہو دیگر اداروں کی تعاون کی تو ان کو سول حکومت کے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کیا جائے، اور وہ ظاہر فوج ہی ہے، رینجرز ہی ہیں، پیراملٹری فورسز ہی ہیں جن کو طلب کیا جاتا ہے۔ گویا آج سہیل آفریدی صاحب نے اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس میں 13 اکتوبر کو منتخب ہوئے، آج پہلے اجلاس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، جو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا جو قانون ہے وہاں کا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ قانون ہے، اس قانون کو انہوں نے کہا کہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، وتھڈرا کرنے جا رہے ہیں، واپس لینے جا رہے ہیں۔ قانون یہ کیا کہتا ہے؟ یہ قانون 2011 کا ہے۔ 2011 کے اس قانون کے تحت جو سابقہ فاٹا اور پاٹا یعنی پراونچلر جو قبائلی علاقے تھے، صوبائی اور وفاق کے ماتحت جو قبائلی علاقے تھے، اس میں یا پھر جہاں پر انسرجنسی تھی، دہشت گردی تھی، تو وہاں اس قانون کا اطلاق تھا، اور اس کے تحت فوج کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے اور اس کو غیر معینہ مدت تک رکھنے اور حراستی مراکز قائم کرنے کا اختیار تھا، اور فوجی عدالتیں اور ٹریبیونلز جو آرمی ایکٹ 1952 کے تحت تشکیل دی جاتی تھی قائم کرنا اس قانون کے تحت کہا گیا کہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت 2013 سے مسلسل چلتی آ رہی ہے وہاں پہ، لیکن
2019 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ صاحب. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی. اسپیشل کورٹ جو تھی اس میں وہ شامل تھے, سزائے موت اور ان کو غداری کا مرتکب قرار دیا تھا. ان جج صاحبان کو ان کے جو فیصلہ تھا ان کے خلاف پی ٹی آئی کی کابینہ نے پریس کانفرنس کی تھی, پھر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھی لیا تھا. ان کے دور میں اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے ظاہر بحال کر دیا تھا اس فیصلے کو, جو بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اور عدالت کو ہی اڑا دیا تھا, بعد میں سپریم کورٹ نے بحال کیا تھا. تو تحریک انصاف کا ایک کردار جو ماضی کا کہ ان جج صاحب کے کیے گئے جو فیصلہ تھا جو وہ اس چیلنج ہوا کہ جی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, کیسے فوج کسی کو غیر معینہ مدت تک کے لیے رکھ سکتی ہے بغیر کسی وارنٹ کے, اور پھر فوجی عدالتوں سے جو ٹرائل ہوئے, جو سزائیں ہوئیں, وہ تک کالعدم قرار دے دی پشاور ہائی کورٹ نے. تو مزیدار بات یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے 2019 کا فیصلہ ہے, یہ 2019 کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے چیلنج کیا, اور فوجی عدالتیں اور وہ جو قانون ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور اس کو بحال کروایا. اور اب عمران خان صاحب مسلسل اپنی حکومت کو کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون ختم کروائیں. ظاہر اس میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اس کے خلاف ہیں, ایک عدالت کا اس کے خلاف فیصلہ, بعد میں بڑی عدالت نے اس کو بحال کر دیا, ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں جب اس وقت یہ اس کے حق میں تھے. آج اس لیے اعلان کر رہے ہیں کیونکہ اب جو صورتحال وہاں خیبر پختونخوا میں ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تحریک طالبان پاکستان, ٹی ٹی پی یا فتنۃ الخوارج یا جو بھی, ان کے خلاف بہت سخت ایکشن ہو رہے ہیں, بڑی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو ظاہر نہیں بتائی جاتی فوری طور پر. فوجی عدالتیں تو اب نہیں رہیں, لیکن یہ جو اختیارات باقی تو ہیں وہاں پر. تو وہ ایک جو نیکسس ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. میں قطعاً اس قانون کے حق میں نہیں ہوں, میں صرف آپ کو واقعات بتا رہا ہوں, یعنی میں قانون کی وکالت نہیں کر رہا, میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں کہ پہلے حق میں تھے اب خلاف ہیں. پہلے محسن داوڑ, علی وزیر وہاں پارلیمنٹ میں خطاب کرتے تھے کہ اس قانون کے تحت لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, غائب کیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے جو پوسٹر بوائے ہیں, عمران خان صاحب کے گدی نشین جس کو عمران خان نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, محسن اپنا وہ مراد سعید, وہ چیخ چیخ کر تقریریں کر کے اس کے حق میں بات کرتے تھے. عمران خان صاحب خود حق میں بات کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں, یعنی فوج وہاں کاروائیاں نہیں کر سکتی, ایکشن نہیں کر سکتی. فوج کو وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت ملک کے کسی بھی حصے میں اگر انسرجنسی ہے, دہشت گردی ہے جس کو صوبائی حکومت یا صوبائی پولیس یا صوبائی قانون نافذ کرنے والے ادارے کاؤنٹر کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, تو وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ 245 کے تحت کہیں بھی فوج بھیج دیں, ایکشن لیں. تو یہ کر کے وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے. یعنی جرگے میں کچھ کہا گیا اور باہر آ کر کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ جرگے میں یہ کہا گیا کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلا جائے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہو. ظاہر ہے اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بے تحاشا ہوتی ہیں, لوگوں کی شکایات ناجائز نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر قومی سلامتی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی وہ اگر وہاں یہ اختیارات نہ ہوں تو پھر اپنا دہشت گردوں کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ کے پی کے پولیس کی تو کیپیسٹی نہیں ہے, تو صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جائے. تو کافی ساری اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ تصادم انہوں نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے, لیکن کیا یہ صرف زبانی کلامی اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح علی امین گنڈا پور کرتے رہے ہیں, یا پھر یہ لاؤ لشکر لے جا کر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے؟ 9 مئی لاؤ لشکر پر عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا پشاور ہائی کورٹ کا, بلکہ پہلے میں اس پر آ جاتا ہوں.
پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ریلیوں، جلسوں اور مارچز کے لیے سرکاری مشین استعمال نہ کرے۔ ایک درخواست گئی تھی ہائی کورٹ میں، جس بتایا گیا تھا کہ جناب یہ تو کام شام کرتے کوئی نہیں ہے، اور منہ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کے اسلام آباد کی طرف چل پڑتے، سرکاری وسائل لے جاتے ہیں۔ ابھی تک ریسکیو کی گاڑیاں، ایمبولینسز وفاقی دارالحکومت میں تحویل میں ہیں، کیونکہ الیامین گنڈا پور 24 نومبر کو لے کر گئے تھے۔ تو عدالت نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب الیامین گنڈا پور کی طرح اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو وہ بذات خود جس گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، سرکاری گاڑی میں، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، ذاتی گاڑی میں پولیس کو استعمال نہیں کر سکتے، وسائل کی بات ہے، سیکورٹی نہیں لے کر جا سکتے۔ پہلے تو یہ سارا سرکاری لاؤ لشکر لے کر آتے تھے نا، سارے سرکاری ملازمین کو اور گاڑیوں کو لے کر آتے تھے۔ 9 مئی تو 9 مئی کا انہوں نے کہا کہ جی کابینہ کے اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہ جی اس کی ہم تحقیقات کا میں اعلان کرتا ہوں اور کمیشن بنائیں گے، اور وہ کمیشن جو ہے ریڈیو پاکستان کو جلانے کی تحقیقات کرے گا کہ کس نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، اور CCTV کیمرہ وغیرہ یہ سارا اس کا جائزہ لے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اعلان تو کر چکے تھے الیامین گنڈا پور بھی کئی بار۔ تو 9 مئی میں، اور پھر جو مقدمات بھی واپس لے رہے ہیں جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں، تو 9 مئی ظاہر ہے ریاست مدعی ہے اس میں، اور ریاست کا مطلب ہے پولیس۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ مقدمات واپس لے، لیکن پولیٹیکل لوگ اپنے کارکنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر وہ مقدمات واپس لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عدالتیں وہ مقدمات واپس نہ لینے دیں۔ اور جو تحقیقات کی بات ہے، تو تحقیقات خاص طور پر اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشنز ایک تو ان ویڈیوز کی بنیاد پہ ہوتی ہے جو لوگ خود بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ انہوں نے بنائی، PTI کے لوگوں نے کہ جی ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا CCTV فوٹیجز، جو کہ اب اگر یہ کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ جس نے CCTV فوٹیج غائب کی اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا، تو وہ ان کو نہیں دستیاب ہوں گی، نہیں ملیں گی۔ تیسرا کہ جو واقعاتی شہادتیں ہیں ظاہر ہے وہ ساری مٹ گئی ہوں گی، اب جو سرکمٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو ان کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تقریریں، شہریار آفریدی، دیگر PTI کے لیڈران، چلو GHQ چلتے ہیں، سارا کچھ، مراد سعید کی جو ہے وہ آڈیوز کہ آپ لوگوں کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، آپ نے وہاں جانا ہے، عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کو جگہیں بتا دی گئی تھی، آپ سب وہاں پہنچے۔ اور سب سے بڑی بات کہ گرفتاری کے بعد، عمران خان کی گرفتاری کے بعد صرف اور صرف فوج کی تنصیبات کو، فوج کے دفاتر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا مجھے فوج نے گرفتار کیا تھا تو رد عمل فوج کے خلاف آنا تھا، بذات خود وہ بھی ان کے اگینسٹ جاتا ہے۔ تو اگر واقعی یہ عدالتی تحقیقاتی کوئی کمیشن بنائیں گے اور کوئی تگڑا جج بیٹھ گیا تو بات گلے پڑ جائے گی، وہ تو ثابت کر دیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ ہر طرح کی شہادتیں ان کے خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب کا اپنے سپریم کورٹ میں دیا گیا بیان، جب گٹو CU کہہ کے بلایا تھا بندیال صاحب نے، اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ یار دیکھیں زیادتی تو آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہے نا، یہ کوئی جلاؤ گھیراؤ کرتا ہے کوئی اس طرح، اس پر آپ مذمت کریں۔ انہوں نے کہا میں کیوں کروں مذمت، مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کا رد عمل ہے، مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ اس کے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ تو آخری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حکومت لوگوں کو سرو نہیں کرنا، انہوں نے لوگوں کو ڈگڈگی پر نچانا ہے، انگیج رکھنا ہے۔ پہلا کابینہ کا پہلا اجلاس ہے، کوئی ایجنڈا نہیں، معاشی ایجنڈا نہیں ہے، روزگار کا کوئی نہیں، صحت کے بارے میں کچھ نہیں ہے، صوبہ تباہ و برباد ہے، دہشت گردی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، دہشت گردی روکنے کے لیے جو قوانین ہیں وہ قوانین ختم کر لیں، ٹکراؤ، تصادم، اور اس کے ذریعے لوگ یہ سوچے ہی نہ کہ صوبے میں کیا چل رہا ہے۔ اور یہی کچھ 2013 سے عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر وزیر اعلیٰ کو یہ ہدایت دی ہے، ٹاسک دیا ہے
کہ وفاق کے اوپر چڑھ دوڑے، چاہے 2014 کے دھرنوں میں پرویز خٹک کا کنٹینر پر ڈانس تھا، یا پھر 25 مئی 2023 کا وہ جو محمود خان صاحب لشکر لے کر آئے تھے وہ، یا علی امین گنڈا پور کے 3 اسلام آباد کے اوپر حملے. کام عمران خان صاحب نے یہی کیا ہے کہ گورننس نہیں کرنی، صوبے کے لوگ بے شک تباہ و برباد ہو جائیں، علاج کروانے بیچاروں کو کراچی، لاہور اور راولپنڈی جانا پڑے، ان کو کچھ نہیں دینا، تم لوگوں نے تصادم کرنا ہے. اور تم لوگ تصادم کرو گے تو لوگ پوچھیں گے نہیں گورننس کا. صوبے کے لوگوں کو ڈگڈگی پہ نچاؤ. وہ یہی کرتے آ رہے ہیں پچھلے 17 سال سے، اور اب بھی وہی کر رہے ہیں. اسی لیے کابینہ کے پہلے اجلاس میں اعلان کیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.